السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب پلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قاضیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، مغدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنے دربار میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ مولا تعالی ہم سب کو دو جہاں میں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دستار بندی کا جشن ہے، دارالعلوم کا جلسہ ہے۔ آپ حضرات نے بڑی ہمت سے کام لیا، تشریف لائے، جوان حوصلوں کے ساتھ ابھی تک جلبگر ہیں، مبارکباد ہے آپ سب کو۔ بیداری کا ماحول تھوڑا پیدا کریں، اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں عرض کروں۔ یہاں اس مدرسے کی بڑی عمارت، اس کا نظم و نسق، اس کے اساتذہ کی محنت، اس کے ناظم اعلیٰ کی جد و جہد دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی، مگر یہاں کے لوگوں کے احوال اطوار اور یہاں کے لوگوں کے کردار دیکھ کر دل بڑا مغموم ہوا، اور ان کے اندازوں اور وتیروں سے یہ پتہ چل گیا کہ اس علاقے میں جہالت کا ابھی دور دورہ ہے، یہاں انانیت ہے، یہاں نبی پاک کے جلسوں سے محبت نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا کرار حسین صاحب اور باقر بھائی دل کی گہرائی سے مبارکباد کے قابل ہیں۔ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت ناک کو چنے چبانے کے برابر ہے، بڑے صبر آزما مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک سنگلاخ زمین ہے دین کا کام کرنا، شیطان ہر موڑ پر آڑے آتا ہے،
طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ مجھے تقریر کرتے کرتے مجھے 15-16 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے۔ اس علاقے میں کافی تقریریں میں نے کی ہیں، مگر میں نے ایسا منظر اس علاقے میں کبھی نہیں دیکھا جیسا آج میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ مولانا کرار صاحب کے ابا کا جلسہ نہیں تھا، نہ یہ مفتی عمران حنفی کے دادا کا جلسہ تھا، نہ یہ مولانا باقر صاحب کے چچا کا ذکر تھا۔ یہاں تو صرف اور صرف حضور کی بات کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بلایا گیا تھا، سرکار کی بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ہم نبی کی باتیں کریں، حضور کا ذکر کریں، مگر لوگ کچے گھروں سے پکے گھروں میں چلے گئے، ذلیل تھے، عزت ہو گئی۔ رسوائے زمانہ تھے، اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج پہنا دیا، کرم کر دیا، تو بجائے اس کا احسان ماننے کے اس کی ناشکری کرنے لگے۔ زندگی کے ہر حصے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نوازے تو اس کو بھی اس پیریڈ کو اور زیادہ غنیمت جاننا چاہیے، اور ایک ایک لمحہ خدا کی رضا اور رسول کی رضا کی خاطر قربان کرنا چاہیے۔ حالانکہ اسلام میں سروں کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام میں دلوں کا مقام ہے۔ سروں کی گنتی اسلام کے اندر کبھی نہیں ہوئی، بلکہ دلوں کا وزن ہمیشہ تولا گیا ہے۔ میں اپنے آپ سے، کرار بھائی سے اور انتظامیہ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر مجمع میں سر زیادہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کا اور دین کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہاں سروں کی گنتی نہیں بلکہ دلوں کے وزن تولے گئے ہیں۔ یہ دنیا کی جھوٹی جمہوریتیں ہوتی ہیں جہاں سروں کی گنتی کی جاتی ہے، سروں کو شمار کیا جاتا ہے، میرے ساتھ 30 آدمی، میرے ساتھ 50 آدمی، میرے ساتھ 2000 آدمی۔ یہ جھوٹی جمہوریتوں کے قصے ہیں، مگر اللہ کے یہاں دلوں کے وزن کا وزن ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میدان بدر میں سروں والوں کی تعداد 1000 تھی اور دلوں کے وزن والوں کی تعداد 313 تھی۔ اللہ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ 1000 تباہ ہو گئے اور اللہ نے 313 کو دنیا کا راجہ بنا دیا۔ یہ دلوں کے وزن والے تھے، کم تھے مگر ان کے دل بھاری تھے، ان کے دلوں میں وزن تھا۔ میدان احد میں 3000 سر والے تھے، 1000 دل والے تھے۔ اللہ نے 1000 کو فتح مبین عطا فرمائی اور 3000 کو اللہ نے شکست فاش عطا فرمائی، انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان کربلا میں سر والے 22000 کتے تھے اور دل والے صرف 72 نفوس زکیہ اور صفیہ تھے۔ ان کے دل بھاری تھے، ان کے سر زیادہ تھے، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ 22000 سر والے تباہ ہو گئے، تاراج ہو گئے، ان کے نام و نشان دنیا کے صفحے سے مٹ گئے، مگر اللہ نے 72 کو دنیا میں کل بھی زندہ رکھا تھا اور آج بھی زندہ رکھا ہے۔ اس طرح کی ایک مثال نہیں بلکہ 1400 سال کی ہسٹری میں ان گنت مثالیں، ان گنت واقعات تاریخ کے صفحات پر بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں اعتماد ہے اور بھروسہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت نے جنہیں چن لیا تھا وہ جلسے میں آ گئے، اور جنہیں اللہ کے رسول کی رحمت چن نہ سکی وہ جلسے میں نہیں ہے۔ مجھے تھوڑی دیر برداشت کر لیں، اجازت ہو بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خطابات کے لیے بھی تعداد ہوتی ہے مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ذکر نبی تو کوئی سنے نہ سنے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی رہے نہ رہے، مگر ذکر نبی کی کیفیت اور ذکر نبی کی اہمیت پر نہ کبھی کوئی فرق پڑا ہے نہ کوئی فرق پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو رہا تھا۔ آ گئے سرکار تو ایسا ذکر ہوا سرکار کا، میرے ایسا ذکر ہوا کہ صرف 23 سال کے اندر اندر میرے نبی دنیا کے اس کونے سے دنیا کے اس کونے تک چھا گئے۔ زور سے بولو توقع سبحان اللہ۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی ظاہری عمر پا کر دنیا ظاہری سے یعنی ہماری نظروں سے روپوش ہو گئے، مگر اس کے باوجود آج ہماری نظروں میں اتنی طاقت نہیں ہے، کمال نہیں ہے جو ہم اپنے مصطفیٰ کا چہرہ زیبا سامنے دیکھیں، لیکن جو نظر والے ہیں وہ آج بھی حضور پاک کا دیدار کرتے ہیں۔ بے شک 1400 سال ہو گئے مگر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنا چرچا پوری دنیا میں حضور کا ہوتا ہے اتنا چرچا زمانے میں نہ آج تک کسی کا ہوا نہ کسی کا ہوگا۔ بے شک جی، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے بہت لوگ آئے دنیا میں، کروڑوں اربوں کھربوں ذکر بھی ہوئے لوگوں کے، کسی کا 1 سال ہو گیا، کسی کا 2 سال ہو گیا، کسی کا 5 سال ہو گیا، کسی کا ایک گاؤں میں ہو گیا، کسی کا ایک شہر میں ہو گیا، کسی کا ایک ضلع میں ہو گیا، کسی کا ایک اسٹیٹ میں ہو گیا، کسی کا ایک نیشن کنٹری میں ہو گیا، مگر ہمارے نبی کا ذکر سبحان اللہ۔ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بولتے رہو، کم ہو مگر تمہارے اندر دم ہونا چاہیے۔ حضور کا ذکر سن رہے ہو تو کسی معمولی کا نہیں، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں کھربوں لوگ آئے اور آئیں گے، مگر کسی کا ذکر ایک گاؤں میں ہو گیا، کسی کا ایک شہر میں ہو گیا، کسی کا جناب ایک پردیش اور دیش میں ہو گیا، مگر تمہارے اور میرے نبی کا ذکر ایک گاؤں میں نہیں، ایک گلی گلیارے میں نہیں، ایک علاقے میں نہیں، ایک خطے میں نہیں، ایک دیش اور پردیش میں نہیں، اور جناب 1 سال 2 سال نہیں، 5 سال اور 10 سال نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا خدا کی قسم زمین کے 0 پوائنٹ سے لے کے زمین کے دوسرے 0 پوائنٹ تک ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جناب والا کل ہوا کرتا تھا حضور کا ذکر۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں ذکر بہت دیکھے، چرچے بہت دیکھے، 12 ربیع الاول کو اس نے لکھا اخبار میں، غیر مسلم نے۔ اللہ آباد، توجہ ہے تمہاری؟ جی۔ کہتا ہے دنیا میں ہستیاں بہت آئیں، زمانے میں لوگ بہت پیدا ہوئے، دنیا میں پرسنالٹیز نے بہت جنم لیا، کچھ سچے ہوئے لوگوں کے بہت زیادہ ذکر ہوئے، لوگوں کے پی ایچ ڈی ہوئی یونیورسٹیوں میں، مگر جتنا چرچا دنیا کے پردے پہ آمینہ کے لال کا ہوتا ہے اتنا چرچا زمانے میں آج تک کسی کا۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ بے شک ہندو کہتا ہے جی مسلمان سو گیا ہوں، مسلمان دد میں، مسلمان ہر درمی میں، مسلمان کو مولانا عمران سے جھگڑا ہے، مولانا
مسلمان کو مولانا کرار سے اختلاف ہے، مولانا مسلمان کو مولانا حماد سے اختلاف ہے، مولانا باقر سے اختلاف ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اختلاف تھا جو اس طرح سے انہوں نے جناب اپنی ہر دھرمی اور انانیت کا ثبوت دیا۔ حضرات محترم، اللہ دینا بھی جانتا ہے، اور اگر جلال میں آ جائے تو خدا کی قسم اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، جوانیاں لیتے ہوئے خدا کو دیکھا ہے، بار بار اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں، مالوں کو لیتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ دینا جانتا ہے، جلال میں آ جائے تو خدا کی قسم میرا اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ جی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑا لوگوں نے۔ سب سے زیادہ پسند دنیا کے پردے پہ اگر کوئی ہے، اگر دنیا کے پردے پہ سب سے بڑا محبوب اللہ کا کوئی ہے تو میرا نبی ہے۔ ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جتنی محبت اللہ سے کرتا اللہ اپنے نبی سے کرتا ہے، اتنی محبت دنیا میں کسی سے نہیں کرتا۔ ارشاد فرماتا ہے، او میرے نبی، زمین میری ہے، حکومت تیری ہے، آسمان میرا ہے، راج تیرا ہے، جہان میرا ہے، نظام تیرا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صرف تمہاری ہی محبت میں او مصطفیٰ میں نے زمینوں کے بچھونے بچھائے ہیں، آسمانوں کے شامیانے لگائے ہیں، دریاؤں کو روانی صرف تمہاری محبت میں دی ہے۔ اے میرے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ آدم آتا، نہ آدمی آتا، نہ لوح و قلم کو بناتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، اللہ کی قسم سارا کا سارا حضور کے بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محبت ہے۔ پریشان تو نہیں ہو؟ جی نہیں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں۔ بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی سرکار محسن سنیت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور سچائی تو یہ ہے کہ بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ سب حضوری کا ہے، ہم تو بونس میں جی رہے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ نہ یہ زمینیں ہماری، نہ یہ مکان ہمارے، نہ جناب والا یہ آسمان ہمارا، نہ یہ زمین ہماری، ہم تو بونس میں۔ جتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہم ایسا کر نہ سکے، ہم جناب والا ددوں میں رہے، ہر دھرمیوں میں رہے، ہم مال کے نشے میں چور رہے، ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کے جلال کے سامنے شکتیاں ٹھہر نہ سکیں، اللہ کی طاقت کے سامنے مہا شکتیاں جناب والا ٹھہر نہ سکیں، تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، شیطان تھا، کئی کروڑ نماز پڑھنے والا، اور کئی کروڑ سال تک زمین پہ سجدہ کرنے والا جناب والا شیطان، اللہ کو بس اتنا سا جناب والا برا لگا، اللہ عز و جل خفا، اللہ عز و جل ناراض ہوا، اس کا غضب جناب والا غضب، اس کا غضب جناب جوش میں آ گیا۔ بات اتنی تھی کہ آدم کی پیشانی میں محمد کا نور تھا۔ جی بے شک، سبحان اللہ، اور دور سے بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو، آدم کی پیشانی میں محمد کا نور تھا۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا، فرشتے جھک گئے، حضرات محترم فرشتوں کے مرتبے بلند ہو گئے، اور اللہ نے اتنے بڑے نمازی، اتنے بڑے پرہیزگار کو، اور اس پر جناب والا فرشتوں کے ٹیچر کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود بنا ڈالا، لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا، نمازیں اس کے منہ پہ مار دی گئی، شکتیاں ٹھہر نہ سکی، مہا شکتیاں اللہ کے جلال کے سامنے ٹھہر نہ سکیں۔ ایک ذرا سی بات تھی، جی بے شک، جی اللہ آباد رکھے تم لوگوں کو، آمین، اور دونوں جہاں کے اجالے نصیب کرے۔ آمین، آمین۔ ایک ذرا سی بات تھی، جی جو ہے جی، شاید گندم کا دانہ کھا لیا، جی حضرت آدم نے گیہوں کا دانہ کھا لیا، جی، مجھے تو 5,000 کا سوٹ چاہیے، 10,000 کا چاہیے، زندگی میں تم نے دیا ہی کیا، ایک سوٹ نہیں دے سکتے، لے
पूरी जिंदगी की नेमतों को हिस्सा पारी न बना दिया 1 मिनट में। क्या धरा सब चल। इतनी लंबी लिस्ट थी, हमने मुरादाबाद से, बम्बई से, दिल्ली से लाके पूरे सारी लिस्ट का सब कर दिया और 19वां नंबर में रह गया 15 रुपए की कोई चीज थी जो आ न सकी। सब ले आए, कई हजार का मटेरियल ले आए कि ले भैया तेरी फरमाइशें ये रही। मगर 19वें नंबर पे 15 रुपए की एक चीज थी, वो रह गई, याद नहीं रही। 15 रुपए की थी, 15 रुपए 85 पैसे। तो बोलने बंद कर दिया। वो जो लाए हैं कई हजार की, उनकी तरफ कोई तो 15 की नहीं आई, तो बोलने ही बंद कर दिया। अब बोली नहीं, तेरा कह रहे क्या बात है, उधर को जा, कह रहे हैं उधर को जा उधर को रही है, मैं घूम के जा रही है। पूरा दिन हो गया, दोपहर की रोटी अच्छी खासी, कल तक गोल रोटी बना रही थी, और रोटी के भी 3 कोने कर दी, दोपहर को तिकोनी, रात को तिकोनी, पूरी रात हो गई। सुबह तक कुरैदाबाद का आया तो बड़ी मुश्किल से हाल खुला, दोनों आंखों में आंसू, एक में गंगा दूसरी में जमुना, और रोते हुए बोली मुझे मिले ही क्या इस घर में, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया। जालिम औरत, 19वें नंबर की एक चीज नहीं आई, और ये जो 25 नंबर आए हैं पूरे के पूरे 25, तो तेरा मुकद्दर फूट गया। ये औरत मुकद्दर फूट गया, ये इतरा नहीं रही है तो क्या है, ये कपड़ों से निकलना नहीं है तो क्या है, ये भूल गई कि अल्लाह ने जन्नती घराने में पैदा किया, ये भूल गई कि जन्नती घराने में भेजा, सास जन्नती, ससुर जन्नती, बेटा जन्नती, बेटी जन्नती, हम जन्नती, अल्लाह ने हमें नबी के गुलामों में और नबी की कनीजों में पैदा किया। ये भूल गई, हमारा बेटा भूल गया, हमारी बेटी भूल गई, 1-1 करोड़ में फट गए जनाबे वाला मादअल्लाह। हमारे मर्दों ने ये हाल बनाया। जी बेशक। पैसा ज्यादा हो गया तो पैंट ऐसे कट लेके आए हमारे बच्चे। अभी तो हमने पैंटों को देखा तो अच्छी खासी पैंटें पहने फिर रहे थे 2 साल पहले तक, अब पैंटें भी सामने से यूं फटी हुई हैं। मुरादाबाद कबूले पे हमने एक को पकड़ लिया, हमने कहा भैया तू तो अच्छी खासी पहन लिया था, क्या बात हो गई, ये फटी हुई क्यों पहन लिया? तो मुझसे हंस के बोला मौलाना 4G है, 4G का जमाना है। तो मैंने कहा यार तेरे इस 4G से वो 3G बेहतर था, कम से कम कपड़े तो सलामत थे, ये फटना नहीं है तो क्या है? अरे ये फटना नहीं है, अल्लाह को भूल गए, रसूलुल्लाह को भूल गए, जमाना कल्चर 4G। अबे 4G ये उस्मान गनी को दे। वाह बेशक।